روز عاشور جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو ان کی ہمشیرہ سیدہ زینب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے اللہ، یہ قربانی ہم سے قبول فرما۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی لاش پر کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جو اسیر ہو کر جا رہی ہیں، یہ آپ کے فرزند ہیں جو خون میں ڈوبے زمین پر گرے ہوئے ہیں اور صبح کی ہوائیں ان کے جسموں پر خاک اڑا رہی ہیں۔ یہ حسین ہے جس کا سر پشت سے قلم کیا گیا اور ان کی دستار اور ردا کو لوٹ لیا گیا۔ میرا باپ فدا ہو اس پر جس کے خیموں کی رسیاں کاٹ دی گئی، میرا باپ فدا ہو اس پر جو نہ سفر پر گیا ہے جہاں سے پلٹ کر آنے کی امید ہو اور نہ ہی زخمی ہے جس کا علاج کیا جا سکے، میرا باپ فدا ہو اس پر جس پر میری جان فدا ہے، میرا باپ فدا ہو اس پر جس کو غم و اندوہ سے بھرے دل اور پیاس کی حالت میں قتل کیا گیا، میرا باپ فدا ہو اس پر جس کی داڑھی مبارک سے خون ٹپک رہا تھا، میرا باپ فدا ہو جس کا نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ پیغمبر ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ اور علی المرتضیٰ علیہ السلام، فاطمہ الزہرا علیہ السلام سیدہ نساء العالمین کا فرزند ہے، میرا باپ فدا ہو اس پر وہی جس کے لیے سورج لوٹ کے آیا حتیٰ کہ اس نے نماز ادا کی۔ جب تمام لشکر حسین شہید ہو گیا تو مردوں میں صرف امام زین العابدین بچ گئے، چونکہ وہ شدید بیمار تھے اس لیے جنگ کا حصہ نہیں بنے، ان کے ساتھ صرف مستورات رہ گئی تھی۔ شام غریباں سے سیدہ زینب بنت علی کا امتحان شروع ہوا۔ اپنے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں کی پردرد شہادت کے بعد حضرت زینب علیہ السلام نے بہادری اور صبر کی جو مثال قائم کی اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ یزیدی لشکر نے عمر ابن سعد کے حکم پر سادات کے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت بی بی زینب علیہ السلام نے سب کو خیموں سے باہر نکالا۔ امام زین العابدین نکاحت کی وجہ سے نیم غنودگی میں تھے جو خود باہر نہیں جا سکتے تھے، تو تب بھی بی بی زینب علیہ السلام نے ان کو جلتے خیموں سے بچا کر باہر نکالا۔ اب آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے آسمان تلے آ گئے۔ رات ہوئی تو ثانیہ زہرا خود پہرے پر آ گئی۔ وہ کتنی باہمت اور شجاعت والی تھی کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ پورے وقار اور حوصلے کے ساتھ سب کی محافظ بن کر علم تھامے علمبردار بن کر کھڑی تھی۔ یوں تمام رات انہوں نے پہرا دیا۔ اس ایک رات میں زینب علیہ السلام علی بھی تھی، حسین بھی اور عباس بھی، اسی لیے ان کو جبل صبر یعنی صبر کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اگلی صبح تمام سادات کو اسیر کیا گیا کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ ان کو قیدی بنا کر شام میں لایا جائے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ راستے میں جگہ جگہ رکتے ہوئے آئیں، ہر جگہ یزید کی جیت کا جشن ہوگا۔ اب پابند رسن ہو کر سب اونٹ پر سوار ہوئے اور سامنے نیزوں پر مبارک سروں کو چڑھایا گیا۔ یہ تکلیف دہ سفر چلتا رہا اور جہاں جہاں قافلہ رکتا وہاں جشن کا سماع ہوتا۔ کچھ لوگ جانتے تھے کہ یہ کون ہیں اور کئی بے خبر بھی تھے جنہیں بس یہی بتایا گیا تھا کہ یہ کچھ باغی ہیں اور ان کے خاندان والے۔ سارا ماحول بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عظمت و ہمت اہل بیت کا اندازہ کر سکیں کہ کن مشکل ترین حالات میں کیسے وہ صبر، شکر اور شجاعت کا پیکر بنے رہے۔ یہ وہ ہیں جو دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، اس کے باوجود تکالیف سے کس شان سے گزرے۔ پہلے یہ قافلہ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ یہاں سب اسیر ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے اور نیزوں سمیت سر بھی وہاں رکھے گئے۔ یاد رہے کہ دربار پہنچنے سے قبل تمام کوفہ شہر میں ان سروں اور اسیروں کو پھرایا گیا۔ اب اتنی اذیت کے بعد جب ابن زیاد کے سامنے یہ سب کھڑے کیے گئے تو اس نے حکم دیا کہ عوام بھی دربار میں داخل ہو سکتے ہیں، تو کئی لوگ جمع ہو گئے، دربار بھر گیا۔ اب یہاں اہل بیت، خاص طور پر سیدہ زینب علیہ السلام کی بہادری اور جرت ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ عورت ہوتے ہوئے نہ وہ ڈری اور نہ ہی جھکی۔
انہوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو کس ہمت سے آگے پہنچایا۔ اب حال یہ ہے کہ خود اسیری کی حالت میں ہیں، اپنا سارا کنبہ کھو چکی ہیں، اپنے پیاروں کے سروں کو نیزوں پر دیکھ رہی ہیں، ظالم کے روبرو پیش ہیں اور کوفی تماشائی بنے کھڑے ہیں۔ ایسے میں جناب سیدہ نے ابن زیاد کے ساتھ جو مناظرہ کیا وہ تاریخ کا سب سے مضبوط مناظرہ ثابت ہوا۔ ابن زیاد نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہارے خاندان کو رسوا کیا، مارا اور دکھایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے تھے سب جھوٹ تھا۔ تو بی بی زینب علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے نوازا اور ہر ناپاکی سے دور رکھا۔ فاسق کے علاوہ کسی کی رسوائی نہیں ہوتی اور بدکار کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ ابن زیاد بولا، دیکھ لیا کہ اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ تو بنت علی نے فرمایا، اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے قتل ہونا قرار دیا تھا، اور انہوں نے بھی اطاعت کی اور اپنی ابدی منزل کی جانب چلے گئے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے سامنے کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری شکایت کریں گے، تب دیکھنا کہ اس دن کون کامیاب ہوتا ہے۔ سیدہ زینب علیہ السلام کا خطبہ سن کر دربار میں موجود کوفی نادم و پشیماں ہونے لگے اور ابن زیاد پر لعنت کرنے لگے۔ تو ابن زیاد غصے میں آ کر بولا، یہ بھی اپنے باپ علی کی طرح ماہر خطیب ہے۔ اپنی جان کی قسم، تمہارا باپ بھی شاعر تھا اور سجا اور قافیے میں بات کرتا تھا۔ بشر بن خزیم اسد جو اس دربار میں موجود تھا، جناب زینب علیہ السلام کے خطبے کے بارے میں روایت کرتا ہے کہ اس دن میں زینب بنت علی علیہ السلام کو سن رہا تھا۔ خدا کی قسم میں نے کسی کو خطابت میں ان کی طرح فصیح و بلیغ نہیں دیکھا، گویا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے بول رہی تھی۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر ایک غضبناک لہجے میں فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ تو نہ صرف لوگوں کا وہ ہجوم خاموش ہوا بلکہ اونٹوں کی گردن میں باندھی گھنٹیوں کی آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ اب ابن زیاد نے اسی میں اپنی خیر جانی کہ اس قافلے کو جلد از جلد شام میں یزید کے پاس بھیجا جائے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں میں بغاوت پیدا ہو رہی تھی۔ اس وقت شام دمشق میں یزید کی حکومت کافی مضبوط تھی۔ اس نے جشن کا حکم دے رکھا تھا اور شامیوں نے اس روز نئے کپڑے پہنے، راستوں کو سجایا، ڈھول باجے بجائے کسی میلے کا سا ماحول بنا دیا گیا تھا تاکہ اس خوشیاں مناتے ہوئے ہجوم میں سے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ گزرے اور ان کی اذیت میں اضافہ ہو۔ پھر باب سعد پر 30 گھنٹے ان کو کھڑا رکھا تاکہ دربار پہلے خوب سجایا جا سکے اور یزیدی فتح کا جشن پورا ہو جائے۔ جب اسیران دربار یزید میں داخل ہوئے تو وہ بھی کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ یزید ایک تخت پہ بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا۔ ایسے ماحول میں وہ پاک ہستیاں یہاں داخل ہوئی۔ وہاں یزید کی مدح سرائی کی جا رہی تھی۔ اتنے میں امام سجاد زین العابدین ابن حسین نے تقریر کرنے کا مطالبہ کیا، جسے فوراً یزید نے رد کر دیا، لیکن دربار میں موجود تمام لوگ سننا چاہتے تھے کہ امام نے کیا بات کرنی ہے۔ انہوں نے یزید سے اصرار کیا کہ ان کو بولنے دیا جائے، مجبوراً اس کو یہ بات ماننا پڑی۔ پابند سلاسل میں جو سجاد نہ ہوتا، یہ دین کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا۔ اب ذہن میں رکھیں کہ امام سجاد کئی دن سے بیمار ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توک ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، نحیف ہے اور بہت غم اٹھا رہے ہیں، لیکن جب وہ بولے تو ایسے کہ گویا امام علی علیہ السلام بول رہے ہوں۔ ہمت، جلال، دلیری، شجاعت سے بھرپور خطبہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ لوگوں، خدا نے ہمیں 6 امتیازات اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے 6 امتیازات علم، حلم، بخشش و سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں ودیعت کردہ محبت سے عبارت ہیں۔ ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں: خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہیں، امیر المومنین علی علیہ السلام ہم سے ہیں، جعفر طیار ہم سے ہیں، شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں۔ اس امت کے 2 سبت
حسن و حسین علیہ السلام ہم سے ہیں، زہرائے بطول علیہ السلام ہم سے ہیں، اور مہدی امت ہم سے ہیں۔ لوگوں، اس مختصر تعارف کے بعد جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور آباء و اجداد کو متعارف کروا کر اپنا تعارف کراتا ہوں۔ یہ تو مختصر سا تعارف تھا، جس کے بعد امام نے اپنا تفصیلی تعارف دینا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے یہ بات سمجھ لیتے ہیں، پھر امام کے خطبے کا اگلا جملہ دیکھیں گے۔ یہاں مناسک حج کا بیٹا ہونے سے ایک تو یہ مراد ہے کہ وہ اس قدر عبادات کے عادی اور واقف ہیں کہ گویا وہ حج کے ہی بیٹے ہوں۔ بیٹا تو باپ سے قریب ہوتا ہے، انس و محبت رکھتا ہے، احترام کرتا ہے، اور باپ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، یعنی عبادات خود امام علیہ السلام سے محبت رکھتی ہیں۔ حج سے وہ مانوس ہیں، ایسے کہ وہ آپ کے وجود میں ہیں، کیونکہ یزید تو امام حسین علیہ السلام پر بغاوت کا الزام لگائے ہوئے تھا اور کہتا تھا کہ یہ دین سے خارج ہیں۔ تو اس بات کے جواب میں امام زین العابدین نے یہ جملہ کہا کہ ہم ہی تو ابن مکہ و منا ہیں، ہم ہی تو اصل دین ہیں۔ اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے ہیں، تو امام علیہ السلام کا خاندان ابراہیم علیہ السلام کی ہی تو اولاد ہے، یعنی جن کی وجہ سے مناسک حج بنے وہ انہی کے تو اجداد ہیں۔ پھر امام نے اپنا خطبہ یوں جاری رکھا کہ میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر الاسود کو اپنی ابا کے پلو سے اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا۔ میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور طواف کیا اور سعی بجا لائی۔ میں بہترین طواف کرنے والوں اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں۔ میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہوئے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے معراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف سیر کی۔ میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے، اور زیادہ قریب ہوئے تو وہ تھے 2 کمان یا اس سے کم تر کے فاصلے پر۔ میں ہوں اس والا صفات کا بیٹا جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی۔ میں ہوں بیٹا اس رسول کا جس کو خدائے بزرگ و برتر نے وحی بھیجی۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی المرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ یہاں تک تو امام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت ظاہر کی، تو اب آگے امام علی کے ساتھ نسبت اور پھر شامیوں کو ان کا رتبہ بتانا بھی بہت ضروری تھا۔ تو امام علیہ السلام نے بہترین انداز میں شان علی بیان کی۔ آپ نے فرمایا، میں اس مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب میں 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جہاد کیا، اور 2 بار ہجرت کی، اور 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عابد کا وہ جلال تھا، دربار شام میں حاکم یہ پوچھتا تھا کہ بیمار کون ہے۔ بس اس کے بعد یزید آگے آ کھڑا ہوا اور نماز ظہر پڑھنے لگا، لیکن لوگ درہم برہم ہو گئے اور یزید کے خلاف بولنے لگے۔ ایک یہودی بھی وہاں موجود تھا۔ امام کا خطبہ سن کر یزید سے مخاطب ہوا کہ خدا کی قسم، اگر ہمارے نبی موسیٰ کی کوئی اولاد ہمارے پاس ہوتی تو ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم ان کی پرستش کی حد تک احترام کرتے، لیکن تم لوگ، تمہارا نبی کل اس دنیا سے چلا گیا ہے اور آج ان کی اولاد پر حملہ آور ہوئے ہو اور اسے تہہ تیغ کر ڈالا ہے۔ افسوس ہو تم لوگوں پر۔ اتنے میں یزید نے ایک چھڑی لانے کا حکم دیا اور پھر امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے ساتھ رکھوایا اور ان کے ہونٹوں پر وہ چھڑی پھیرنے لگا۔ وہاں ایک صحابی رسول بھی تھے، یہ دیکھ کر رونے لگے اور یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال